خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق 10ویں باب کی 31ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت یہودیوں نے پھر پتھر اٹھائے تاکہ یسوع کو سنگسار کریں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تمہیں باپ کی طرف سے بتھیرے نیک کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے لیے تم مجھے سنگسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ کسی نیک کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر گوئی کے سبب سے ہم تجھے سنگسار کرتے ہیں، کیونکہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن سے خدا ہم کلام ہوا، اور نوشتہ باطل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تم اس سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے کیوں کر کہتی ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سچ مانو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پھر وہ اردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے استباق دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بتھیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے تو کوئی کرشمہ نہیں دکھایا، مگر جو باتیں یوحنا نے اس کے حق میں کہیں وہ سب سچ نکلیں، اور وہاں بتھیرے اس پر ایمان لائے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، روزوں کے ایام برکات کے ایام ہیں، فضائل کے ایام ہیں، توبہ کے ایام ہیں، خدا کی محبت کو قریب ہو کر سمجھنے کے ایام ہیں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو قریب سے دیکھنے اور پہچاننے کے ایام ہیں، اور اس کی قربانی پر غور کرنے کے کہ مسیح خداوند کس قدر ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے، ان تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے تاکہ ہم سب جو ہے زندگی پا سکیں۔ اس کا زندگی دینا ہم سب کو زندگی دینا ہے۔ وہ اپنی زندگی دیتا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں۔ وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تاکہ ہم سب جو ہیں بحال کیے جائیں، رہائی پائیں، گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں پر بھی۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو میرے قریب ہیں، دوست ہیں، وہ سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں، کوشش میں ہیں کہ یہ گرے، اور ان کی سوچوں میں دوسروں کو نقصان کرنا، دوسروں کو گرانا، دوسروں کا برا سوچنا اور کرنا ہے۔ ان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، ان کا کام ہی نفرت کرنا ہے، ان کا کام ہی جو ہے تباہی لانا، اور دوسروں کو جو ہے دوسروں کی زندگیوں میں انہیں ستانا۔ خداوند کا پاک کلام رہنمائی کرتا ہے کہ جن کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، خدا ان کی مضبوط چٹان ہے، اور خداوند ان کے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، یعنی خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کی ڈال ہے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں، بیان کیا گیا ہے، جو دوسروں کا نقصان کرتے ہیں ان کی شرمندگی ابد تک رہے گی۔
ان کا دکھ نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ جو دوسروں کا نقصان کرتے ہیں ان کی شرمندگی اب تک نہ ختم ہونے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کا دکھ جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہوں گے۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے، میں نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ کیا میری زندگی جو ہے دوسروں کو زندگی دیتی ہے؟ کیا میری زندگی دوسروں کا نقصان کرتی ہے؟ اگر میں نقصان کرنے والا ہوں، برا سوچ بھی رکھتا ہوں، برا کام بھی کرتا ہوں، کسی سے نفرت بھی کرتا ہوں، تو آج سے مجھے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری شرمندگی جو ہے نہ ختم ہونے والی ہو جائے گی۔ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے کہ میرا دکھ کبھی کم نہیں ہوگا، میرا دکھ کبھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ میں کسی کے لیے دکھ کا باعث بنا، کسی کو میں نے دکھ دیا اور کسی کی زندگی میں دکھ پیدا کر دیا، کسی پر ظلم کیا۔ اب جو ہے میرا بھی جو ہے کبھی شرمندگی کم نہیں ہوگی، دکھ میرا کم نہیں ہوگا، تو مجھے زندگی دینے والا بننا ہے۔ میرا استاد میرا یسوع دوسروں کو زندگی دیتا ہے، تو آج میں نے بھی دوسروں کو زندگی دینا ہے۔ مسیح خداوند نے اپنی پبلک لائف کا آغاز کیا تو اس نے پہلے الفاظ یہی کہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں کہ توبہ کریں، یہ اس کی اعلانیہ زندگی جب اس نے آغاز کیا تو پہلے الفاظ کہے جس کی زیادہ ضرورت تھی کہ ہر انسان گناہ کرتا جا رہا ہے اور گناہ کو محسوس ہی نہیں کرتا، اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، میں نفرت کر رہا ہوں، میں بدلہ لے رہا ہوں، میں غصہ کر رہا ہوں، میں حسد کر رہا ہوں۔ تو مسیح خداوند نے جیسے ہی ان کی حالت کو دیکھا، سب سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، انہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، انہیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، انہیں زندگی پانے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل توبہ کے ہی ذریعے ہے۔ زندگی کیسے ملے گی؟ میرے حالات کیسے بدلیں گے؟ میں اچھا کیسے ہو جاؤں گا؟ یسوع کے قریب کیسے ہو جاؤں گا؟ کہ میں نے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ توبہ ان کاموں سے جو مجھے خدا سے دور لے کر جاتے ہیں، جو میری زندگی میں عذاب پیدا کرتے ہیں، جس سے میری گناہ جو ہے، جس سے میرے دکھ کم نہیں ہوں گے، تو مجھے ان سے توبہ کرنی ہے۔ خدا اگر میں نے کسی کا نقصان کیا تو میرے تو دکھ ہی کم نہیں ہوں گے، تو آج سے میں معافی مانگتا ہوں۔ خدا موقع دیتا ہے، خدا موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ہم توبہ کریں، معافی مانگیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ دوبارہ اس راہ پر نہیں چلوں گا، دوبارہ وہ بات نہیں کروں گا، دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا، اور نہ ہی ایسا سوچوں گا، بلکہ اپنی سوچ، اپنے کام بدلوں گا، اپنی زندگی کو اور اپنے راستوں کو بدلوں گا۔ یہ ہے توبہ کہ اے راستے تے چلیا ہاں، اج تو اے راہ تے نہیں چلنا، کیونکہ اے راہ موت لے کے جاندا ہے، اے راہ دوسرے دا نقصان ہوندا ہے، اج میں اے راہ چھڈاں گا تے معافی منگاں گا۔ روزیاں دے وچ خاص طور تے ویسے تے پورا سال ہی سانوں توبہ کرنی چاہیے، معافی منگنی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے۔ کیتھولک کلیسیا بہت خوبصورت طریقے سے ساکرامنٹوں کے بارے میں تعلیم دیتی ہے۔ 7 ساکرامنٹ ہیں، اور ساکرامنٹ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہر ساکرامنٹ کا ایک مقصد ہے، اور ساکرامنٹ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور جو اعتراف کا ساکرامنٹ ہے یہ ہمیں پاک کرتا ہے، اس میں ہم معافی مانگتے ہیں، اس میں ہم توبہ کرتے ہیں، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، اس کا اقرار کرنا، چھوٹی غلطی کی ہے، بڑی غلطی کی ہے، اے خدا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے کیونکہ میں کمزور تھا۔ چھوٹی غلطی بڑی غلطی سارا اقرار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تاکہ وہ گناہ میری زندگی سے جا سکے۔ اے خدا میں کمزور ہوں اور تو معاف کرتا ہے، میں اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی غلطیوں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ جب بھی موقع ملے اعتراف کریں، کیونکہ ہم ہر روز ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہم سے غلطیاں ہر روز ہوتی ہیں۔ پاک کلیسیا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ سال میں کم سے کم ایک بار تو ضرور اعتراف کریں۔ ہر روز ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے،
تو ہم اقرار بھی کرتے ہیں. جب پاک ماہ شروع ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ میں اپنے باتوں، خیالوں، کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اقرار کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہمیں جو ہے اعتراف کے ساکرمنٹ میں جو ہے اپنے گناہوں کا جو ہے اقرار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے. جب تک ہم گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، یاد رکھیں ہماری زندگی میں وہ گناہ وہیں پر ہی رہتے ہیں، ہمارے گناہ وہیں پر ہی رہتے ہیں. اور گناہ جو ہیں یہ موت پیدا کرتے ہیں، گناہ جو ہیں یہ ہماری دعاؤں کو روکتے ہیں، گناہ جو ہیں ہمیں کامیابیوں سے روکتے ہیں. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں کامیابیوں میں، ہماری دعاؤں میں. جس طرح انسان ہر روز نہاتا ہے، اگر نہ نہائے 2-3 دن تو اس سے بدبو آنی شروع ہوتی ہے، اسمیل، ڈسٹ کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے. وہ اس لیے نہاتا ہے تاکہ وہ تازہ دم ہو سکے، وہ ساری جو اسمیل ہے، بدبو ہے، گرد جو ہے وہ دھل جائے اور وہ فریش ہو جائے. اسی طرح جب تک ہم اعتراف نہیں کرتے، ہمارے گناہوں کی بدبو ہمارے پاس ہی رہتی ہے. وہ ہمیں خود بھی آتی ہے جب ہم غور کرتے ہیں، اور دوسرے بھی اسے محسوس کرتے ہیں، دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں جس طرح ہر روز ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے نہائیں اور وہ بدبو جو ہے جاتی رہے، اسی طرح ہمیں روحانی طور پر بھی نہانا ہے، پاک ہونا ہے. اور جیسے ہم پاک ہوں گے ہماری دعائیں فوراً سنی جائیں گی، ہماری زندگی میں جو ہے برکات فوراً آ جائیں گی، رحم کا دروازہ فوراً کھلے گا. اور اعتراف کا ساکرمنٹ ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے، ہمیں پاک کر دیتا ہے. بہت ہی خوبصورت ساکرمنٹ ہے جس سے ہماری وہ ساری گندگی جو ہے اتر جاتی ہے اور ہم نئے ہو کر آتے ہیں. گناہوں کے ساتھ جاتے ہیں اعتراف کرنے کے لیے، اور وہ گناہ وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں. وہ گناہوں کا جو بوجھ ہے، جو بوڑا ہے، ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو ہمیں زندگی میں چلنے نہیں دیتا، جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا، جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے زندگی میں. وہ گناہوں کا بوڑا وہیں پر ہی رہ جاتا ہے اور آپ پاک ہو کر واپس آتے ہیں. وہ سمیل وہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور آپ نئے نکل کر آتے ہیں، نئے انسان بن کر آتے ہیں خدا میں، تاکہ آپ زندگی پا سکیں. ویسے نہیں رہتے، خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور آپ کے وہ سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں، نئی زندگی ملتی ہے. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اج اعتراف کر لینا، میں کل کر لوں گا، وہ گناہ بادے جاندے ہیں. جنی جلدی انسان اعتراف کر لیندا ہے، گناہ تو ہر روز کسی کے خلاف بات کرنا، بری نظر دیکھنا، کسی کے خلاف کوئی بھی بات کر دینا، کسی کے ساتھ مل کر کسی کے خلاف بات کرنا، کوئی برا کسی نو کہہ رہا اسی کہنے ہاں اے واقعی انج دا، اسی بھی گناہ 'چ شامل ہو گئے. کسی نو مشورہ برا دے دیتا، گناہ 'چ شامل ہو گئے. نہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں بہت ہوندیاں رہندیاں نے. سانو ہر روز جڑا ہے گناہ کرنا، جدوں اسی غور نہیں کرتے، اعتراف نہیں کرتے، گناہ ودتے رہندے نے. تے کی ہوندا، دیوار ویکھیے، چھوٹی دیوار ہوے نا، چھوٹی کوئی 4-5-7 وار لگے ہون تے انسان کی کردا، آسانی دے نال اونوں گرا سکدا ہے. جو دیوار ہوئی نا وڈی تے پھر اونوں گرانا بڑا مشکل ہوندا. گناہ ودتے رہندے نے، اج کر لاں گا، اگلے مہینے کر لاں گا، 6 مہینے بعد کر لاں گا، سال بعد کر لاں گا. وہ دیوار وڈی ہو جاندی ہے، وہ پھر وہ ٹھٹدی نہیں جلدی، وہ چھڈو پراں پھر کر لیں گے. وہ گناہ ہی بڑے جاؤ گے، سمجھ نہیں آتی، ادھر جان تے دل ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ گناہ انہیں نے وہ کھچ لیندے نے آپ نال، ادھر جان ہی نہیں دیندے. دیوار وڈی ہو گئی نا، مشکل ہو جاتا، دیوار وڈی ہو جاتی ہے. جدوں انسان گناہاں دا اعتراف نال کردا ہے، بل انہوں آسانی ہوندی ہے، بہت مشکل ہوندا ہے. فوراً غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، فوراً اعتراف کر لینا چاہیے، تاکہ ساری زندگی جہی ہے نا وہ وادی رہے، چلتی رہے. مسیح خداوند نے کہا کہ میں دیکھ دروازے پر کھڑا رہتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. یہ دروازہ جو ہے نا خدا آپ بھی کھول سکتا، قدرت رکھتا ہے. وہ کیوں آتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، میری آواز سنو تے دروازہ کھولو. یہ وہ دروازہ ہے اعتراف دا، یہ کنڈی اندر لگی ہے، وہ کھڑا ہے، یہ یہاں سٹیپ لینا ہے، یہ یہاں اگے ودنا ہے، یہاں انیشیٹو لینا ہے، اساں جڑا اعتراف کرنا ہے. انہیں دروازہ کھٹکھٹائی ہونا ہے، اتنے اعلان ہوندا ہے، اتنے فادر جی بہن گے، اتنے بابو جی اعلان ہوندا رہے گا. اعتراف دا موقع ملیا ہے.
दरवाज़ा यसु मसीह ने खटखटाई होना है, ये असां खोलना है। क्या खुदा मैनू ज़रूरत है तेरी कि तू मेरी ज़िंदगी दे अंदर आ, मैं दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि तू मेरी ज़िंदगी में आ सके। खुदावंद यसु मसीह ने आके दरवाज़ा खटखटाना है कि मैं तेनू ज़िंदगी देना चाहना वा, मैं तेनू बचाना चाहना वा। तो असी सोचिए कि वह दरवाज़ा खटखटाता है मेरे वास्ते, मैं एतराफ़ करा ताकि बिल्कुल पाक साफ हो जाऊँ। मेरी ज़िंदगी यसू तो खाली है, तो मैं अगर मेरी ज़िंदगी यसू तो खाली है तो मैं ज़िंदगी दे विच किसी भी जगह ते कामयाब नहीं हो सकता। जो यसू मेरे नाल होएगा तो जिंदगी दे हर मोड़ ते कामयाब होवांगा। किसी नाल गल भी करांगा तो किसी नूं जिंदगी मिलेगी, किसी दे नाल भी चलांगा कि किसी दी जिंदगी बचेगी, क्योंकि मैं खाली नहीं, मेरी जिंदगी च यसू है। तो जो खाली होइए ना, आंदे ने खाली भांडा जिहड़ा है वह ज़्यादा खड़कदा हैगा, तो जिहड़ा भरिया हुंदा यसू दे नाल उहदे विच ते सबर ही बड़ा हुंदा, उहदे च ते हलीमी बड़ी हुंदी है, उहदे च ते रहम ही बड़ा हुंदा है। पता चल जाता है ये यसू दी मुहब्बत दे नाल भरिया है। तो अगर जिहड़ा गुस्सा ही करदा रहिंदा है तो बहुत ज़्यादा बोलदा तो बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तो वह आंदे ने ये खाली है क्योंकि ज़्यादा खड़कदा, यसू की मुहब्बत तो खाली है। असां सोचना है कि मैं यसू की मुहब्बत नाल भरिया वां या खाली हाँ। यसू तो मेरे दिल के दरवाजे ते खटखटांदा है, अज मैनू खोलण की जरूरत है ताकि मेरी जिंदगी च आ सके। ये दरवाज़ा जिहड़ा है ये कुंडी अंदर लगी है, असां आप ही खोलना है कि खुदा ताकि तो मेरी ज़िंदगी जा सके। मैं खुद उठ के जाना है, माफ़ी मंगनी है कि खुदा मेरे गुनाहां तो मेरे को गलतियां हो गई ने, मैनू माफ़ कर दे, पाक कर दे। मैं इंज नहीं जीना चाहता, मैं हर वक्त जिहड़ा है वो टेंशन परेशानी च नहीं जाता, गुनाह जिहड़े ने मैनू अगे वधन नहीं देंदे सोचां दे विच। ते अज मैं माफ़ी मंगना, मैं तराफ करना वा, असीं उहनूं खोलीए, नहीं तो वह दरवाज़ा नहीं खोलांगे, वो दरवाजे के अगे घाह बूट उगदा रहेगा, फिर वो खोलना मुश्किल हो जाता है, खोलना मुश्किल हो जाता है। वक्त के नाल असीं खोल लवांगे तो यसू साडी जिंदगी च आ जाएगा। जदों असीं तराफ करने आ तो तराफ तो पहला गुनाहां दे विच साडी जिंदगी अंधेरे च हुंदी है, तो जिहड़ा बंदा अंधेरे च हुंदा है वो चल नहीं सकदा, ठोकर लग जाती है। जिहड़ा कोई घर च लाइट चली जाते हैं जी जल्दी जिहड़े लाइट चलाओ, कैंडल जलाओ कुछ ताकि रोशनी हो सके। अंधेरे दे विच बंदा की करेगा, डिग पेगा, चोट लग जाएगी। तो इंसान किवें चल सकता है? रोशनी दे विच। गुनाहां दे विच असीं अंधेरे च वां तो जिंदगी च बार बार डिगांगे, चोट छोटी भी लग सकती है तो चोट वड्डी भी लग सकती है। तो जदों असीं तराफ कर लैंदे आ, यसू मसीह दुनिया का नूर साडी जिंदगी च आ जाता है, तो जिहदे कोल नूर हुंदा है, रोशनी हुंदी है, वो जिंदगी च डिगदा नहीं, बल्कि रोशनी दे नाल चलदा है। उन्होंने सब कुछ नज़र आता है, वो डिगदा नहीं बल्कि वो चलता है। असी यसू मसीह जिहड़ा दुनिया का नूर है, गुनाहां दा तराफ करके अंधेरे चों निकलीए तो जिंदगी च आ जाइए, रोशनी च आ जाइए, ताकि असी जिंदगी च चल सकीए, कभी डिग ना सकीए। खुदा को फजल ते बरकत मंगे। अज की जी तलावत दे विच भी यहूदी जिहड़े हैं वो बार बार यसू मसीह ते इल्ज़ाम लगाते तो उन्होंने फड़न की कोशिश करते हैं, संसार करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमेशा अज की पहली तलावत दे विच भी कि हम दूसरों का नुकसान करना, दूसरों के बारे में मनसूबा बनाना, दूसरों को गिराने की कोशिश करनी। तो मसीह खुदावन आते हैं कि तुसी अगर कलाम सुन के नहीं बल्कि मेरे काम सुन के वेख के तो तुसी मेरे ते ईमान लियाओ। कलाम जिहड़ा ते आर्गूमेंट हो सकता है, गल्लां ते कलाम ते, मगर कम्मां ते नहीं हो सकता। मसीह खुदावन ने कहा है कलाम ते आर्गूमेंट कर सकते हो, गल तो किसी ने कोई गल की आर्गूमेंट हो सकता, किवें हो सकती है, मगर मसीह खुदावन ने कहा मेरे कम वेख के तो मेरे ते ईमान लाओ, मैं बाप में और बाप मुझ में है। तो मसीह खुदावन खास पर उन्होंने कहा कि ये कुफर बकता है कि तूने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है। दो जो हैं बड़ी गवाहियाँ हमें मिलती हैं कि मसीह खुदावंद खुदा का बेटा है। जब उसे बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। दूसरी गवाही तब्दीली सूरत के वक्त मसीह खुदा पहाड़ पर दुआ करने गए, उसकी दुआ करते हुए सूरत बदल गई और फिर आसमान खुला और आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। बाप खुद जो है पाक कलाम में गवाही देता है कि ये मेरा बेटा है, और मसीह खुदावंद के काम जो हैं ये उसकी गवाही देते हैं कि वो खुदा का बेटा है और खुदा उसमें काम करता है। तो आए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, मसीह खुदावंद पर पुख्ता ईमान रखें और इसके साथ साथ तौबा करें, माफ़ी मांगें, ताकि हम पाक साफ़ हो जाएं, नए बन जाएं। रोज़ों की बबरकत अयाम में पाक हफ्ते का आगाज़ होने वाला है, पाक हफ्ते में शामिल होने वाले हैं। हमें पाक होने की ज़रूरत है, पाक हफ्ता हमें पाक करेगा। अपने गुनाहों को छोड़ें, माफ़ी मांगें और खुदावंद में ज़िंदगी गुजारें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।